بسم اللہ۔ السلام علیکم دوستان عزیز، آج آپ کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ بچے ماں باپ کے بے ادب کیوں ہوتے ہیں۔ بنیادی 3 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے علم دین۔ دین کا علم وہ قیمتی اثاثہ ہے جو انسان کو آداب سکھاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں عزیزوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ جب دین اسلام کی حسین تعلیمات جس کے سینے میں ہوں گی تو وہ تمام کے حقوق کو بخوبی سمجھ سکے گا، سمجھ کے وہ ان پہ عامل ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ سمجھانے کا انداز شائستہ ہونا چاہیے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی ویسی بات پائی جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہوتی، یا تو ایسا ہوتا ہے ان کو آزادی دی جاتی ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، سیکھ جائیں گے۔ اب یہ بالکل آزادی یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بچے کی حیثیت کے مطابق کچھ دباؤ ہو، کچھ شفقت ہو، ملے جلے انداز کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہو، اس کو محبت کے ساتھ انسان جو ہے ایک احسن انداز کے ساتھ سمجھائے۔ اب کچھ دباؤ کے قابل ہو تو کچھ مناسب دباؤ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بالکل آزادی یہ بھی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ اتنا دباؤ بھی نہ ہو، اتنی شدت بھی نہ ہو کہ وقتی تو بچہ دباؤ کے سبب سے آپ کی بات مانے لیکن وہ نفسیاتی بن جائے۔ اتنا دباؤ، اتنی شدت وہ بھی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ جہاں پہ زیادہ دباؤ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ سے محبت پاتے ہی نہیں ہیں، شفقت پاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ محبت، شفقت، عزت سیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعظیم کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی تعظیم کیجیے۔ جب بچوں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، وہ بچے وہ تعظیم کے کلمات سیکھیں گے، ان کے دلوں میں بھی عزت پیدا ہوگی، تعظیم پیدا ہوگی، عزت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ ان کے بچوں کے واسطے عملی نمونہ ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ بچوں کی جو ماں ہے وہ بچوں کی دادی کے متعلق ایسے ویسے الفاظ کہے، وہ ایسی ہے ویسی ہے، یا بچوں کی جو پھوپھیاں ہیں ان کے تائے چاچو ان کے متعلق ایسے ویسے الفاظ جب کہے گی بچوں کی ماں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی بے ادبی کی تمہید خود باندھتی ہے۔ ایسے ہی جو بچوں کا باپ ہے وہ ان بچوں کی نانی نانا، ان کے ماموں خالہ، ان کے متعلق یعنی کہ ان کے نانکے خاندان کے متعلق ایسے ویسے کلمات کہے گا، جملے کہے گا، تو وہ بچے اس کو سیکھ کے وہی تمہید اس کے حق میں بھی باندھ سکتے ہیں، وہ جملے اس کے حق میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو ماں باپ بچوں کے واسطے عملی نمونہ ہونے چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بچے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں
اس وقت ہمیں یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں، پہلے سے ایسا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ بچے ہم سے اچھا سیکھیں، اچھا سیکھ کے اچھا سوچیں سمجھیں۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے علم دین بھی سکھایا، سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہے، ماں باپ بھی عملی نمونہ ہیں، اچھے ہیں، تو بعض اوقات سوسائٹی ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں ایسے دوست مل گئے یا جہاں پہ بچے کھیلنے جاتے ہیں وہاں پہ ایسی سوسائٹی ہے، ایسی صحبت ہے، اس صحبت کی وجہ سے بھی بچہ ایسے بن جاتا ہے، اس کے مزاج میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی اشیاء دیتے ہیں، ان کا کھانا پینا حلال کمائی کا نہ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کی طبیعت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ دین اسلام ایک ایسا حسین دین ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو آپ کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ یا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو کھانا پینا بھی پاک کمائی کا کھلایا جاتا ہے، سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہے، صحبت بھی اچھی ہے، علم دین بھی سکھایا ہے، ماں باپ عملی نمونہ ہے، ایک اچھے انداز کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بچوں کی طبیعت میں کوئی فساد پیدا ہو جائے تو یہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے ماں باپ کے حق میں۔ لیکن جہاں تک ماں باپ کے تعلیمات دینیہ سکھانے کا سوال ہے یا عملی نمونہ ہونے کا یا انداز تعلیم کا سمجھانے کا جو سوال ہے، اس حد تک اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اپنی جانب سے مکمل کوشش کی جائے، اس کے باوجود کوئی ایسی ویسی بات پائی جائے تو یہ ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولادوں کو دین اسلام کی حسین تعلیمات دلانے، ان کے مطابق چلانے کی توفیق بخشے، وما توفیقی